تو اصل میں لائف جو ہے نا وہ قبر کی ہے. اور علی بن ابی طالب نے یہی کہا تھا جب قبر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مرے ہوئے تو ہم ہیں, زندہ تو اصل میں یہ ہیں. اور لوگوں نے اس کو کیا مطلب دیا کہ یہ دیکھ چکے ہیں لائف اللہ تعالیٰ کو, یہ دیکھ رہے ہیں, باقی ان کو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے اس کے کہ اپنے تمام تر اثرات جو ان کی لائف میں کیے گئے کہے گئے الفاظ کے. یہ میں اتنی لمبی تمہید کیوں مان رہا ہوں, حالانکہ میں پوائنٹ پہ نہیں آیا ہوں ابھی. آپ کو پتا نا مرکز ہمارا تیسرا سوال ہے. یہ کانسیپٹ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ قبر میں ہونا کیا ہے اور کیسے ہونا ہے, کیوں ہونا ہے. تو سب سے پہلے کیوں ہونا کے اوپر ضرب لگ گئی ہے نا مسلمانوں کے کانسیپٹ میں. یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک صدقہ جاریہ چل رہا ہے اچھا یا برا, تب تک تو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. تو کس بات کا ویٹ کریں, کہاں پہ ویٹ کریں؟ ویٹ آپ اس دنیا میں تو نہیں کر رہے, وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں آپ اپنی قبر میں. اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی قبر جنت کا باغ ہے تو کوئی قبر دوزخ کا گڑھا ہے. اور بہت آسان کر کے سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا اور قیامت قرآن پاک میں بھی کہ شہید نہیں مرتا, آپ خود سمجھ جائیں گے آپ کہ اس میں روح اس کی نکلی مگر اس کو موت نہیں آئی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح بھی نہیں نکلی. بہرحال وہ ایک لمبا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر کتنا خوبصورتی سے یہ دونوں بلاکس جو ہے نا کمبائن ہو کے پوری پکچر بنا لیتے ہیں کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ تو مولانا اسحاق کا سیشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے کسی نے کہا نا کہ قیامت تو قبر میں آ جائے گی, تو اسے انہوں نے کہا تو پھر صدقہ جاریہ کا کیا کیری فارورڈ کریں گے, جنت میں فائدہ ہوگا اس کا. جنت میں تو سب کو, چاہے وہ 0 پہ انٹر ہوا ہے چاہے 100 پہ انٹر ہوا ہے, جب تک آپ کا صدقہ جاریہ قائم ہے تب تک آپ قبر میں انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر برے کام چل رہے ہیں تو قبر میں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دوزخ کیا چل رہی ہے. یہ جو دنیا ہمیں دکھائی گئی ہے یہ کہیں سے بھی پوری دنیا نہیں ہے. میں کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہوں یا سنائی دے رہا ہوں یا جس سے ملتا ہوں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں, this is not even half of the actual life I am living. کیسے پتا مجھے؟ سمپل سا بیسک ایگزامپل لیتا ہوں. یہ 2 فرشتے میری باتیں لکھ رہے ہیں, وہ کتنے ہیں فرشتے مجھے تو نظر نہیں آ رہا, محسوس ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ there is a parallel life. اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علاوہ یہ کانسیپٹ کہیں اور نہیں ملتا. الحمدللہ کہ ہم تو پیدائشی بتا ہی رہتا ہے کہ بھائی 2 الگ الگ پرسنالٹیز ہیں ادھر, جن کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں. ہر وقت ہمیں احساس دلاتے ہیں, ہم نماز میں کیا احساس دلاتی ہے کہ یہاں پہ میں اکیلا نہیں ہوں. قرآن پاک نے بتایا کہ میری پیدائش کے ساتھ ہی یہ 2 الگ الگ شخصیات پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں, اور یہ 2 الگ ہیں. تو گن کے 5 بنتے ہیں جو ہر وقت 5 بندے چل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں خالی 2 کی, باقی جنات کا کانسیپٹ اسلام میں, فرشتوں کا کانسیپٹ اس طریقے سے اسلام نے بتایا, کسی اور دین نے بتایا نہیں. کہ نعوذ باللہ دین تو ایک ہی ہے, کسی اور مذہب نے اپنی انٹرپریٹیشن تک پہنچائی نہیں نیچے. اور اگر باقی انبیاء بتاتے بھی رہے تو ہم تک نہیں پہنچا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان یہ ہے ہمارے اوپر, کروڑوں احسانوں میں سے ایک, کہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا کو کمپلیشن کے سینس سے نہیں دیکھیں گے, اس کو انکمپلیشن کے سینس سے دیکھیں گے. اور جو باقی کا جو سارا کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کہا ہے. یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ہے نہیں اور میری بات مان لو, نہیں, وہ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرشتوں پر ایمان, اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ خود غیب میں, فرشتوں پہ ایمان ہے تو بالکل فرشتے غیب میں, وہی پہ ایمان ہے فرشتے وہی بھی غیب میں سے آ رہی. جو روز حشر پہ ایمان ہے وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں, وہ بھی غیب میں. مگر وہ جو باقی کے فیوچر کا غیب ہے نا, جو پریزنٹ کا ہمارے سامنے معاملہ ہے اور فیوچر بھی غائب میں, اور پاسٹ بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں باقی سب غائب ہو گئے, یہ وہ غیب نہیں. جو اس وقت پریزنٹ کا غیب ہے اس غیب کی بات سمجھیں تب وہ قبر کانسیپٹ سمجھ آئے گا. کہ جب ہم ایک خاص یونیورس کو اپنے سامنے ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے سامنے میرے ہاتھ لیفٹ اور رائٹ پہ 2 فرشتے ہیں, تو یہ کہاں سے آئے ہیں, کدھر رہتے ہیں, کہاں کیا کانسیپٹ ہے ان کی حیت کس چیز سے بنی ہوئی ہے. تو یہ مسلمان کے بچے کو بتانا ماں باپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہر وقت ان کو ریئلائز کر کے رکھنا ہے. ریئلائز دیٹ اینڈ ایکسپیرینس دس, اینڈ اف یو ایکسپیرینس دس then you can really understand the concept of قبر. اور وہ کیا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. This is the parallel universe جو کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. پیرل نہیں کہ کہیں اور ہمارے
ہوتے ہوئے کہیں چل رہے ہیں, ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں, ہمیں بس وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لائے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو غیب پہ ایمان لے آیا اس کے لیے اس کتاب میں وہ دروازے کھلیں گے ہدایت کے کہ وہ کسی اور انسان کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اس غیب کو مانتے ہیں. کس غیب سے؟ کہ یہ میرے آس پاس کوئی دنیا کی مخلوقیں زندہ ہیں, کارمند ہیں, کار فرما ہیں, میرے لیے فائدے کے لیے بنی ہیں اور ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. بالکل اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے قبر موت کے بعد, تو میں جیسے ہی دنیا کے اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہوں تو وہ زمین اسی غیب کا حصہ ہی ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت میرے اس ہوش میں نہیں آئے. اور یہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے اوپر موت آتی. تو جب وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا غیب کا تو میرے اوپر غیب کے سارے دروازے کھل جاتے. یہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ہوش میں ہیں, اس ہوش میں جس میں اور آپ ہیں, تب تک وہ غیب کے دروازے بند ہیں. اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میرا ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کس چیز کے اوپر؟ ٹیسٹ ہی غیب پہ. تو قبر میں جانے سے فوراً پہلے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ اصلی کہانی کیا تھی, باقی کے تمام تر مخلوق کیا ہے. اور جو حدیث ہے نا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سن سکتی ہے کہ قبر میں عذاب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی ڈائریکٹ کہ انسان اور جن کے علاوہ اس گرز کی آواز کی سب کو آتی ہے, ہمیں نہیں آتی اور جنوں کو نہیں آتی. کس کا مطلب ہے ان دونوں کے اوپر غیب کا ٹیسٹ. اگر آتی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کوئی بدکاری کر سکتا تھا. اپنے دادا پر دادا کو دفنانے کے بعد ہی ہمیں سمجھ آنا تھی کہ بھیا بس یہ کام ختم, کیونکہ یہ تو بہت بڑا عذاب آنا ہے ہمارے اوپر. سو جیسے ہی ہم قبر میں جاتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آیا ہو رہتی ہے. وہ پیرلل کا جس کے اندر میں ابھی بھی ہوں, پیرلل کا مطلب سائڈ پہ نہیں. تو میں اس یونیورس کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جس یونیورس میں میں ابھی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. سو اٹ از یہ جو قبر کا جو معاملہ ہے نا اس یونیورس کے اندر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا کہ اس کائنات کو دیکھ سکوں گا کہ جس میں پہلے بھی تھا مگر مجھے نظر نہیں آتی تھی. اب جب یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام میں کوئی تصویر لے کے آئے گا میرے سامنے اور کہے گا من ھذا رجل. تصویر تو اس دنیا میں لائی جاتی ہے. ہمارے ان 5 سینسز کو ایک فوٹو کی ضرورت ہے. ایک پاسپورٹ دکھائیں گے کسی کا, میرا آئی ٹی کارڈ دیکھیں گے آپ. اس دنیا میں تو فرشتے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس دنیا میں وہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جن کی جو ہے لائٹننگ سے زیادہ چمک اور رات اور بجلی سے زیادہ ان کی گرج, وہ تم سے آ کے پوچھیں گے عمر بن خطاب من رب کا. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ غور سے سنیں اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ویسے ہی ہوش میں ہوگے جیسے تم اب بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ I will have a way more richer life because میں ابھی بھی ہوش میں, مجھے فرشتے نظر نہیں آتے. اس وقت جب مجھے ہوش آئے گی تو مجھے سب کچھ ہی نظر آئے گا. So I will have a very visual and very rich life at that time قبر میں. اور اس لیول کے معاملات میرے سامنے ہوں گے کہ جس لیول کے اندر کوئی آئی ڈی کارڈ یا فوٹو لا کے نہیں کوئی دکھاتا. فرشتوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی پوری مطلب I will be looking at him the way as if I am standing in front of him. کیونکہ وہاں پہ کوئی ہوائی جہاز سے جانا نہیں پڑتا, یہاں پہ جانا پڑتا ہے. یہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. اور باقی کے سارے کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے زندہ ہے. سو I am going to be visible. Nabi alayhi salam is going to be visible to me just like as if I am looking at him. مجھے بالکل اس جگہ کے اوپر قبر میں نبی علیہ السلام بالکل اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ نظر آئے. اور پھر کہا جائے گا یہ کون صاحب ہیں, اور وہ جو کہ مسلمان ہوگا وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں. اور پوچھا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو, اور پھر مسلمان حدیث سنا رہا ہوں اور مسلمان کہے گا کہ میں قرآن کے تھرو جانتا ہوں اس شخص کو کہ میرا نبی ہے ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد. سو جب یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تصویر دکھانا یا پھر یہ سوال ہی نہ کرنا ہوگا یا قبر ہی نہیں ہوگی, تو پھر
تو بہت ہی اوپر لیول کا مسائل. نیچے آئیں گے تو سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے, تو ہمیں انہی بریجز کے تھرو ٹریول کر کے نظر آئے گا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. ہمیں انہی بریجز کے تھرو نظر آئے گا کہ میرے پیچھے معاملات دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ. اینڈ ہمیں سارا کا سارا معاملہ اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے کیسے انسان دیکھتے ہیں, نہیں جیسے فرشتے دیکھتے ہیں. فرشتوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ہمیں بھی نظر آئیں گی. انسانوں کا وہی میٹرکس بنے گا مرنے کے بعد, جو فرشتوں کا میٹرکس. تو ان کو کیا کیا نظر آتا ہے, کیسے کیسے نظر آتا ہے, ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئے گا, کیونکہ پھر غیب کے سارے پردے کھل چکے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر, نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر اور قرآن پاک کی سمجھ کے بغیر یہ بات کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے. اللہ کرے دے دے, میں کوئی ثابت نہیں کر رہا اس بات پہ, مگر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ میں نے اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ, اور وہ بھی کس سے پوچھا بلا, کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص مرا ہے اس سے حساب کتاب ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جب تک قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایمان کی بیسس نہیں کریٹ کی جائے گی بچے کی, ہمارے ہاں اپنے بچوں کی, تو وہ اس طریقے سے نہیں آنسر دے سکے گے جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا. بہرحال اس وقت جو میرا آج کے سیشن میں کانسیپٹ تھا, وہ پرپس تھا, وہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ قبر کے اوپر جو حملہ ہو گیا وہ حملہ آپ کو پسپا کرنا آنا چاہیے. قبر کے کانسیپٹ پہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو اگر یہ سیشن سن رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں کہ جو کہ قبر کو ماننے والے ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. آپ کو تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کا ایکسپوجر نہیں ہے. میں چونکہ ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے مجھے اپنے پروفیشن کے تھرو, تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ قبر کی لائف کو, قبر کے عذاب کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیے گئے. آپ خالی ایک نام بتا رہا ہوں, ایک غامدی صاحب کی خالی ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھیے. میں خالی ایک مسلمان پاکستانی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں, حالانکہ مڈل ایسٹ میں بھی, امریکہ میں بھی, ویسٹرن یورپ, پورا انگلینڈ میں یہ تمام تر سازش چل رہی ہے کہ یہ اسلام سے قبر کے کانسیپٹ نکال, کچھ بھی نہ بچے. تو ایک حدیث آپ کے پاس ہر وقت رہے گی جو کہ اتنی متواتر, میں سینکڑوں حدیثیں متواتر, مگر میں ایک ایسی جو کہ کسی بھی بندے کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی, اور وہ نماز کے بعد کی دعا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے قبر سے ڈائریکٹ قبر کے عذاب سے بچت کے لیے دعا مانگی. تو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قبر میں معاملہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے, مگر کیسے اور کیوں ہونا ہے, یہ ایک پرپس تھا میرا کہ اس سیشن کے تھرو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کنسیپچول کلیئرٹی آن دا آرگیومنٹ دے دیں کہ ان لوگوں سے آرگیو کرنا ہو تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کس طریقے سے, ظاہر مقصد ان کو پسپا کرنا نہیں ہے, مقصد ان کو سکھانا ہے. سو اف دے ریئلی وانٹ ٹو لرن دے ول نو ہاؤ ٹو ایکچولی لک ایٹ دس بیسک کانسیپٹ کہ کس طریقے سے یہ دوسری یونیورس ہمارے ساتھ پیرل چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر سے مکس ہوئے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کا اثر لیکن ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہمارا اثر اس کے اوپر آ رہا ہے, اور قبر میں آ کے اس چیز کی کلمنیشن ہو جانی. مگر سائنس کو یہ پتا چل گیا ہے نا کہ اب کے جو ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے نا, اسپیشلی دی اسٹرنگ تھیوری وچ نوز ناؤ کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ ایسی نہیں ہے. یہ عمومی فزسسٹ کو پتا چل گیا کہ ہم نے جو 3 ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ہے نا فزکس کی, جو بیسک کانسیپچلائزیشن ہے وہ 3 ڈائمینشنل. فزکس had a lot of problem adhering or accepting the fact کہ 4 ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے, اور اسٹرنگ تھیوری کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا 11 تو منیمم ڈائمینشن نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور ڈائمینشن ہے. اس آیت سے صاف سمجھ آ گیا کہ یہ ڈائمینشن اللہ نے کوئی اور ڈائمینشن میں بنایا. اگر اس آیت کی بھی ضرورت نہیں تھی, خالی جن کے کانسیپٹ کی ڈیکلریشن ہی ضرورت تھی ہمیں کہ ہم ڈائمینشنز کو مان لیتے. مگر سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ یار یہ تو باقی کی ڈائمینشن جو کہ ہم ان میں سے گزر رہے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. وی آر فیلنگ اٹ بٹ وی کی ناٹ سی اٹ. وی کین سینس اٹ بٹ وی کی ناٹ
encapsulated. We cannot put a picture around it. So that's how I'm, مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب تھا جب سائنس بھی پہنچ چکی ہے, سائنسدان بھی پہنچ چکے ہیں, مگر مسلمان نہیں پہنچ سکے کہ قبر کا کیا کانسیپٹ ہے اور باقی کی ڈائمینشن میں کیا چل رہا ہوگا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.